وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، خصوصاً ہمارے سرپرست، ہمارے بزرگ حضرت مولانا شیر محمد عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی،
اور مجلس میں موجود جملہ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، دنیا ابتلاء اور امتحان کا جہان ہے۔ اور اسی ابتلاء، امتحان اور اندھیروں کے اندر اپنے لیے صحیح رستے کا انتخاب کرنا ایک انسان کی زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ جس طرح ہر طرف ایک اندھیرا ہو، ایک جنگل میں، صحرا میں، تو رستہ تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، تو دین کے سلسلے میں بھی اہل کفر کے شبہات، ان کے پراپیگنڈے، ان کی دھوکہ دہی، شیطان کے وساوس، یہ انسان کے سامنے ایسا اندھیرا کر دیتے ہیں کہ انسان کے لیے حق اور باطل کی پہچان ایک مشکل کام بن جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی ہے، لو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے انسانوں کو یا مومن بنا دیتا، کائنات میں کوئی کافر ہوتا ہی نہیں۔ لیکن اللہ کی یہ مشیت نہیں تھی، کیونکہ اگر کائنات کے سارے انسان مومن بن جاتے تو امتحان ختم ہو جاتا۔ امتحان ہے یہ کہ قیامت تک حق والے بھی رہیں گے، اہل باطل بھی رہیں گے، حق کے دائی بھی رہیں گے، باطل کی طرف بلانے والے بھی رہیں گے، اور انہی دو رستوں میں سے اپنے لیے حق اور سچ کے رستے کا انتخاب یہ انسان کی زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ یہی اصلی مقصد ہے۔ اب یہ مقصد پورا کیسے ہوگا؟ انسان کو اللہ نے عقل کل تو عطا نہ کی کہ صرف عقل ہی کے ذریعے فیصلے کر سکے، اس لیے اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے اپنی کتابوں اور اپنے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، کہ اللہ نے انسان کی اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعے رہنمائی کی، اے میرا بندہ یہ حق کا رستہ ہے، یہ باطل کا رستہ ہے، یہ ہدایت کا رستہ ہے، یہ ضلالت کا رستہ ہے، یہ خدائی رستہ ہے، یہ شیطانی رستہ ہے، یہ سچا رستہ ہے، یہ جھوٹا رستہ ہے۔ اور جو بندہ کتاب اور سنت کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، وہ انسان کبھی بھی راہ ہدایت سے بھٹکا نہیں کرتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب پہلے یہ نیت تو کر لیں کہ دین ہم سب کا اپنا مسئلہ ہے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ سب سے بڑی مصیبت کہ دین کی اہمیت دلوں سے نکل گئی ہے۔ ایک گلی پکانی ہو تو سارے محلے والے حق سمجھتے ہیں اپنا مشورہ دینا، محلے داری کا حق جتائیں گے، لیکن دین کے معاملے کے اندر ہم وہ دلچسپی اور وہ پیش قدمی نہیں دکھاتے جو ہمیں دکھانی چاہیے، حالانکہ اصل ہماری وراثت تو دین ہے۔ اگر دین کے معاملے میں ہم صحیح راست ہو گئے، درست رستے پہ چل پڑے تو کامیابی ہے، وگرنہ یہ سب کچھ رہ جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی مقدر بن جائے گی۔ اس لیے خیال کرو، آج 10 محرم کا دن گزرا ہے۔ آج کے دن
نواسہ رسول بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر گوشہ حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے اور امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نواسے کا یوم شہادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن نبی علیہ السلام جا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے اور بچوں کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھیل رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جس طرح بچوں سے پیار کیا جاتا ہے، ایک طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کی کوشش کی، وہ ادھر بھاگ گئے، پھر نبی علیہ السلام نے وہاں سے پکڑنے کی کوشش کی، ادھر بھاگ گئے۔ نبی علیہ السلام بھی مسکرا رہے ہیں، صحابہ بھی مسکرا رہی ہیں۔ ایک دم نبی علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ نبی علیہ السلام نے گردن کی طرف رکھا، دوسرا ہاتھ حضرت حسین کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور حضرت حسین کے چہرے پہ بوسے دیے اور فرمایا سن لو کہ الحسین منی وانا من حسین، کہ حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے اس سے پیار ہے۔ اور فرمایا اللہم احبہ، اللہ اس حسین سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ، اور اس سے بھی محبت کر جو حسین سے محبت کرنے والا ہو۔ دوسری حدیث کے اندر ہے آپ علیہ السلام نے دونوں کو لیا ہوا ہے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو، اور دعا کرتے ہیں اللہم احبہما، اے اللہ ان دونوں سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُمَا، اور اللہ جو ان دو سے محبت کرنے والا اس سے بھی تو محبت کر۔ سب گواہی دو، ہمیں سب صحابہ کے ساتھ ساتھ نبی کے نواسوں سے بھی پیار ہے یا نہیں؟ ذرا خیال کر دوسری حدیث، ادھر نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہم احبہما واحب من احبہما، اے اللہ ان دو سے بھی پیار کر اور جو ان دو سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر۔ دوسرے مقام پہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ کہتے ہو میرے امتیو اللہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میری وفات کے بعد میرے صحابہ پہ اعتراضات نہ کرنا، میرے صحابہ پہ تنقید نہ کرنا، میرے صحابہ پہ تبرہ نہ کرنا۔ آگے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی، جس نے صحابہ سے بغض کیا اس نے میں محمد سے بغض کیا۔ اس لیے سچا محمدی بن، اور سچا محمدی وہ ہے جو عاشق حسن بھی ہے، عاشق حسین بھی ہے، عاشق علی بھی ہے، عاشق صدیق بھی ہے، عاشق فاروق بھی ہے، عاشق عثمان بھی ہے، عاشق معاویہ بھی ہے، عاشق بی بی فاطمہ بھی ہے، عاشق ام کلثوم بھی ہے، دیوانہ عائشہ صدیقہ کا بھی ہے۔ جو ان سب سے پیار کرتا ہے وہ سچا محمدی ہے، اور جو ان میں سے کسی ایک سے بھی بغض کرتا ہو اسے محمد الرسول اللہ سے کوئی ناتا نہیں۔ ان سب سے نسبت ضروری ہے۔ خیر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور لوگو حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے کیا ہوں گے؟ بولو کیا ہوں گے؟ اچھا
عموماً ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ لوگ صرف سننے والا کام کرتے ہیں. آپ بولیں گے یہ درس ہے نا، تو درس کے اندر سمجھنا سمجھانا مقصود ہوتا ہے. آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے. حضرت حسن و حسین جو کلمہ پڑھتے تھے وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد یہ علی وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل، یہ کلمہ حسن حسین نے نہیں پڑھا. حضرت حسن حسین جو اذان دیتے تھے وہ کون سی اذان تھی؟ ہمارے والی اذان. حسن حسین کا قرآن کون سا تھا؟ 30 پاروں والا. حسن حسین کی کتابیں حدیث کی کون سی سناتے تھے جو نبی علیہ السلام سے نقل کی صحابہ نے، اور ہمارے پاس ذخیرہ حدیث کی صورت کے اندر کیا ہیں؟ موجود ہیں. حضرت حسن و حسین ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین سے پیار کرنے والے تھے، بغض کرنے والے؟ پیار کرنے والے تھے یا تبرہ کرنے والے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن قریب تھے. حضرت علی نے اپنے دونوں شہزادوں سے کہا بیٹو جا کے چاچے عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پہرا دو. چاچے عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کیا دو؟ پہرا دو. پہرا اپنے محبوب کے دروازے پہ دیا کرتے ہیں یا دشمن کے دروازے پہ دیا کرتے ہیں؟ اس لیے خیال کرو حضرت حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے. یہ ہمارا کیا ہے؟ آج 10 محرم یوم شہادت ہے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا. خیال کرو، تھوڑی توجہ کرنا. کیا اسلام میں صرف یہ ایک شہادت ہوئی ہے؟ اور بولو، اسلام میں صرف ایک شہادت ہے؟ اسلام میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے یا نہیں؟ 40 دن پیاسے رہنے والے حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت ہے یا نہیں؟ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے یا نہیں؟ لیکن ایک مخصوص طبقے نے واقعہ کربلا کو ایسے رنگ میں پیش کیا کہ ان کے دیکھا دیکھی اہل و سنت بھی باقی صحابہ کی شہادتیں بلا بیٹھے. ان کے دیکھا دیکھی اہل و سنت بھی باقی صحابہ کی شہادتیں بلا بیٹھے. اتنا مبالغہ کیا گیا. اہل و سنت بھی کہہ رہے ہوتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، حقن کے بنائے لا الہ است حسین. حقن کے بنائے لا الہ است حسین مطلب سمجھو، یہ ملنگ کہتا ہے حقن کے بنائے لا الہ است حسین کہ لا الہ کی بنیاد کربلا میں حضرت حسین نے رکھی ہے. لا الہ کی بنیاد کربلا میں حضرت حسین نے رکھی ہے. نبی علیہ السلام اپنی 23 سالہ دعوت کی زندگی گزار کے چلے گئے. صدیق اکبر کا دور گزر گیا، فاروق اعظم کا دور گزر گیا، حضرت عثمان ذو النورین کا دور گزر گیا، اور چھوڑو علی شیر خدا کا دور بھی گزر گیا، اور اس کی نظر میں ابھی تک لا الہ کی بنا نہیں ہوئی. کہتا ہے واقعہ کربلا ہوا تو حقن کے بنائے لا الہ حسین. بدر ہوئی تو لا الہ کی بنیاد نہیں ہوئی، احد ہوئی تو لا الہ کی بنیاد نہیں ہوئی، حنین ہو گئی لا الہ کی بنیاد نہیں ہوئی. نبی علیہ السلام نے مکے میں 13 سال ماریں کھائیں، لا الہ کی بنیاد نہیں ہوئی. جہاد کیا، غزوات کیے، لا الہ کی بنیاد نہیں پڑی. اب آ کے حقن کے بنائے لا الہ حسین مبالغہ کیا گیا. اور عام لوگوں کی زبان پہ ہوتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے، یاد ہے سب کو. یہ کیوں نہیں کہا جاتا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر بدر کے بعد؟ کیونکہ وہ مارکا جو حق و باطل کے درمیان
الفارق بنا، وہ مارکا کون سا ہے؟ غزوہ بدر۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر بدر کے بعد، کہنا چاہیے تھا نہیں کہنا چاہیے تھا؟ ہر احد کے بعد، ہر تبوک کے بعد، ہر حنین کے بعد، جس میں کائنات کا مجاہد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں کھڑا ہے، جہاد کر رہا ہے، وہاں نہیں کہتا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر بدر کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مبالغہ کیا گیا، اور تھوڑا نہیں، تھوڑا سوچو نا، کیا کیا لوگ کہتے ہیں اور جی میدان کربلا میں نبی کے گھرانے کی عورتیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا وغیرہ دوڑتی ہوئی آئیں، سروں سے دوپٹے اڑ گئے، سینہ کو بھی شروع کر دی۔ بتاؤ یہ اہل بیت کا ادب ہے بے ادبی ہے؟ آج گئے گزرے دور میں ایک دیندار گھرانے کی عورت جتنا بھی غم آئے سر سے دوپٹہ اتارتی نہیں، باہر نہیں نکلتی، اور یہ کہتا ہے نبی کے گھرانے کی عورتیں۔ اچھا پھر آگے چلو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور پھر کہتا ہے سر نیزے پہ رکھ کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ چلو آپ نے مجھے جواب دینا ہے، بالفرض حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، کسی ادنا صحابی کی ایسی توہین اور تذلیل تیرے میرے سامنے ہو برداشت کرو گے؟ لڑ جائیں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن صحابی کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ اور خیال کر، جس وقت کی یہ بات کر رہا ہے اس وقت صحابہ موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں جن کے بارے میں میرے مرشد نے فرمایا، میرے مرشد نے یہ سبق جن کو پڑھایا، الساکت عن الحق شیطان اخرس، حق سے چپ رہنے والا گونگا شیطان ہے۔ کیا وہ کسی کے ڈر سے چپ رہ سکتے ہیں؟ اس حسین کا سر نیزے پہ ہو، جس کے گال اور چہرے کا کوئی حصہ نبی کے بوسوں سے خالی نہیں، اس حسین کے سر کو نیزے پہ رکھا جائے اور صحابہ خاموش رہیں، تابعین خاموش رہیں، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ نبی کے گھرانے کی عورتوں کو بیڑیاں ڈلوا کے بازار میں پھیرا گیا۔ یہ سارے جھوٹ گڑے گئے جن کا واقعہ کربلا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک طبقے نے اپنے سارے مذہب کی بنیاد اس واقعے پہ کھڑی کرنی تھی، سارا مذہب۔ واقعہ کربلا کو نکال دو، سارا مذہب گیا، سارا مذہب اس ایک واقعے پہ کھڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے خیال کرو، واقعہ کربلا کی صحیح حقیقت جاننے والا کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟ کیونکہ اس واقعے کو نقل کرنے والا بندہ ہے ابو محنف لوط بن یحییٰ۔ یہ پہلا راوی ہے، پہلا وہ تاریخی بندہ ہے جس نے اس واقعے پہ کتاب لکھی، مقتل حسین۔ یہ پہلا بابا ہے، ابو محنف یحییٰ بن لوط، اس نے کتاب لکھی، اور آگے جتنے بھی ہیں تبری وغیرہ دوسرے تیسرے سب نے روایتیں اسی سے لیں۔ اور یہ جو پہلا ہے نا، خود یہ پکا ٹھکا شیعہ رافضی تھا۔ لہذا خیال کرو، اس واقعے کی صحیح حقیقت کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اتنی بات ہم ضرور کرتے ہیں، ربا جس نے بھی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کیا ہے اس کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما دے، اس کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما دے۔ خیال کر، ہمیں کیا ملتا ہے واقعہ کربلا سے؟ بات سمجھنے کی یہ ہے، ہمیں کیا ملتا ہے واقعہ کربلا سے؟ اللہ اکبر۔ حج کے دن قریب ہیں، کوفے سے خطوں کی برسات ہو رہی ہے، کوفیوں نے 12,000 خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے۔
اے حسین ہم تیرے لیے بڑے مشتاق بیٹھے ہیں، آجا کوفہ، ہم تیرے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور یہاں ایک ریاست قائم کریں گے، ایک نظام قائم کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہونے لگے۔ خیال کرنا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کا صحابی ہے، حضرت حسین سے کہتا ہے نہ جا نہ جا، کیونکہ کوفے والے وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں کے ہاتھ حضرت عثمان کے خون سے رنگین ہیں، کوفے والے وہ سبائی ظالم لوگ ہیں جن کے ہاتھ تیرے بابا علی کے خون سے رنگین ہیں، کوفے والے وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے تیرے بھائی حضرت حسن کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہ جا حسین نہ جا، ان پہ اعتماد نہ کر، سارے صحابہ روک رہے ہیں نہ جا نہ جا، ادھر نہ جا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے نہیں، روانہ ہو جاتے ہیں کوفہ کی طرف۔ مسئلہ یاد کر لے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ضرور ہیں، نواسہ رسول ضرور ہیں، جگر گوشہ بطول ضرور ہیں، صاحبزادہ علی حیدر کرار ضرور ہیں، لیکن غیب دان نہیں۔ غیب دان ہے تو اکیلا کون ہے؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر غیب دان ہوتے، مکے سے نکلنے سے پہلے ہی ان کو پتہ چل جاتا۔ ادھر جب میں پہنچوں گا، جن کوفیوں بے ایمانوں نے مجھے خط لکھے ہیں ان کی محبت جواب دے جائے گی، وہ تو عبداللہ ابن زیاد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، میرے دشمن بن کے کھڑے ہو جائیں گے اور خود مجھے شہید کرنے پہ تل جائیں گے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگلے حالات کی خبر ہوتی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی کوفے کا رخ نہ کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئندہ کے حالات کی خبر ہوتی، کبھی بھی اپنے عزیز مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف رواں نہ کرتے۔ اس لیے قرآن مسئلہ سمجھا رہا ہے، سچا حسینی بن۔ سچا حسینی وہ ہے جس کا عقیدہ قرآن والا ہے، اور قرآن کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ یہ عقیدہ رکھ، قیامت کب آئے گی جاننے والا اکیلا کون ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادہ کے رحم میں کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کے احوال اور کیفیات کیا ہیں، ان سب کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے جاننے والا اکیلا کون ہے؟ میرے اس جملے کو ضائع نہ ہونے دینا میرے عزیز۔ سچا محمدی وہ ہے جو سچا توحیدی ہے، سچا صدیقی وہ ہے جو توحیدی ہے، سچا فاروقی وہ ہے جو توحیدی ہے، سچا عثمانی وہ ہے جو توحیدی ہے، سچا حیدری وہ ہے جو توحیدی ہے، سچا حسنی وہ ہے جو توحیدی ہے، سچا حسینی وہ ہے جو توحیدی ہے، کیونکہ مشرک ان کا لگتا کوئی نہیں ہے۔ مشرک کا کیا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کے صحابہ سے، نبی کے اہل بیت سے؟ اس لیے نبی کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ، نبی کے صحابہ کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ، نبی کی اہل بیت کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے عاشق اہل بیت بھی وہ ہے، عاشق صحابی وہ ہے، عاشق آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ بھی وہ ہے، سچا مومن بھی وہ ہے، سچا سنی بھی وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا غیب جاننے والا کوئی نہیں۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا۔ وما تدری نفس بأئی ارض تموت،
اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے پتا ہوتا کہ کربلا کے میدان میں میری موت لکھی ہے، میری شہادت لکھی ہے، پہلے سے پتا ہوتا موت ٹلتی تو کوئی نہیں، لیکن کم از کم ان کوفیوں ظالموں کے دغا سے تو بچ جاتے، ان کے ظلم سے تو بچ جاتے۔ اللہ، کئی لوگ کہتے ہیں نا جی اہل سنت کے ذمہ ڈالتے ہیں، کس کے ذمہ ڈالتے ہیں؟ اہل سنت کے۔ بات کو سمجھو، اصل میں معاملہ یہ ہے، نبی علیہ السلام کا دور، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، کتنے دور ہو گئے؟ 3۔ ان 3 دوروں میں یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ تلوار کی جنگ کی۔ کس کی جنگ کی؟ لیکن ان کو کھانی پڑی۔ جب دور عثمانی آیا تو یہودیوں نے سر جوڑ لیے کہ بھائی کیا کیا جائے، کسی طرح ان مسلمانوں کی کمر توڑی جائے۔ طے یہ ہوا کہ ایک بندہ مقرر کیا جائے جو کہ ان مسلمانوں کے اندر گھس کے ان کی جو آپس کے اندر سیٹنگ ہے، بھائی چارہ ہے، اعتماد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جو محبت ہے، اس کو ختم کیا جائے، مسلمانوں میں انتشار برپا کیا جائے، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ اس کے لیے جو بندہ نامزد ہوا اس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن سبا ہے یہودی النسل، اصلی یہودی ہے۔ آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس نے اوپر سے کیا قبول کر لیا؟ اسلام قبول کر لیا، اور اس نے وہ سازش شروع کی۔ اسی سازش کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اسی سازش کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اسی سازشی ٹولے کی ماں پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا گیا، اور اسی سازشی ٹولے کی جو آگے نسل تھی انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کربلا کے میدان میں شہید کیا ہے۔ یہ انہی اہل کوفہ کی حرکت ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا نا عراق کا، اس نے کہا حضرت جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا بتا۔ احرام باندھا ہوا تھا، کہ حضرت اگر مکھی بندے سے مر جائے تو کیا ہوتا ہے احرام میں؟ احرام میں مکھی مار دیں تو بندے سے بندہ تو کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عراق والو تم نے نواسہ رسول کو مار دیا، تمہیں تب فکر نہیں آئی، اب مکھی کے مسئلے پوچھتے ہو مجھ سے۔ اس لیے خیال کرو۔ دوسرا مسئلہ یاد کر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، جا رہے ہیں کوفہ کی طرف۔ اگر غیب دان ہوتے تو در کے حالات کو جان لیتے، اور ایک مقام پہ پہنچتے ہیں، اطلاع جاتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اب ارادہ تو ہے پیچھے پلٹ جائیں، لیکن پلٹ نہیں سکتے، کیونکہ مسلم بن عقیل کے باقی سارے بھائی ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب تک بدلہ لے نہ لیں واپسی نہیں کریں گے۔ آگے سفر شروع ہو گیا۔ ایک مقام پہ قافلہ پہنچتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شرطیں رکھتے ہیں عمر بن سعد کے سامنے۔ کتنی؟ 3۔ سمجھنا بات کو۔ اور یہ بات صرف اہل سنت کی کتاب کی نہیں، اہل تشیع کی کتابیں بھی بھری پڑی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا تو مجھے واپس جانے دو مکہ کی طرف، اور اگر نہیں جانے دیتے تو مجھے دمشق جانے دو۔ ابن عمی، میرے چاچا کے بیٹے یزید کے پاس، میرے چاچا کے بیٹے یزید کے پاس جانے دو، اور اگر وہاں بھی نہیں تو الی ثغر من الصخور، مجھے کسی جنگی علاقے کی طرف جانے دو، ساری زندگی جہاد میں گزار دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے حسینیت۔
حسینیت جہاد کرنا ہے، حسینیت سارا دن 18 قسم کے شربت پینا حسینیت نہیں، کھا کھا کے معدے کا بیڑا غرق کرنا حسینیت نہیں، حلیمے کھانا حسینیت نہیں۔ آج کے دن جنہوں نے روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ انہوں نے حسینیت پہ عمل کیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اس لیے خیال کرو میرے عزیز، 3 شرطیں رکھیں، یا تو مجھے واپس جانے دو، یا مجھے سرحدوں کی طرف جانے دو، یا مجھے میرے چاچا کے بیٹے یزید کے پاس جانے دو۔ خیال کیجئے گا، اب غور تو کرنے اس مقام کے اوپر، لوگ کہتے ہیں جی سارے کا سارا جرم ڈال دیا یزید پر، سارے کا سارا جرم ڈالنے کی کوشش کی گئی اہل سنت کے اوپر۔ نا 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 نا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر ملوث ہیں تو وہ کوفے کے رافضی ملوث ہیں، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ باقی رہی بات یزید کی، وہ صحابی رسول ہے کوئی نہیں، ہم صحابی رسول کے دفاع کے مکلف ہیں، کیونکہ نبی کا ہر صحابی مومن ہے، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، نبی کا ہر صحابی وہ اللہ کا پیارا اور محبوب ہے، نبی کا ہر صحابی راشد ہے، نبی کا ہر صحابی متقی ہے۔ لیکن خیال کرنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے پہلے بھی یزید کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں، اس سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میرا یہ ایمان کہتا ہے محمد کا نواسا کافر سے مذاکرات نہیں کر سکتا، نبی کا نواسا کافر سے مذاکرات نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا ان ازا یدی فی ید یزید، میں جا کے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لوں گا، اس کے ساتھ جا کے مذاکرات کر لوں گا، اس کے ساتھ جا کے میں بات طے کر لوں گا۔ اس لیے میرے عزیز خیال کرنا، لوگ کدھر کدھر جاتے ہیں، خیال کر نبی کا ہر صحابی نبی کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ نبی کے صحابہ وہ لوگ ہیں جن پہ رب کو بھی اعتماد ہے، نبی جن پہ رب کو بھی اعتماد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعتماد ہے۔ خیال کر ایک دن وہ بھی تھا، نبی علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھا کے فرمایا، لوگو ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا او میرے صحابہ، میرا یہ نواسا، میرا یہ شہزادہ حسن سردار ہے، ایک دن آئے گا میرے شہزادے کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ کس کی 2 جماعتوں کے درمیان؟ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور یار لڑائی تو 2 بھائیوں کے درمیان بھی ہو جایا کرتی ہے، وقتی ناراضگی تو 2 بھائیوں کے درمیان بھی آ جایا کرتی ہے۔ آپ نے بھی کئی موقع دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں، بھائی ہوتے ہیں سگے، ناراض ہو جاتے ہیں، بڑے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن جب ان کی صلح ہوتی ہے، سفید داڑیوں والے بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کے ایسے روتے ہیں جیسے معصوم بچے رو رہے ہیں۔ ان کا رونا اس بات کی دلیل ہوتی ہے، بھائی جتنے بھی ناراض ہوں وہ ناراضگی اوپر سے ہوتی ہے، دل سے کبھی بھائی دوسرے بھائی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کہتا ہے کوئی ظالم بکواس کرتا ہے تو کرتا رہے، علی معاویہ کا دشمن تھا، بکواس کرتا ہے تو کرتا رہے، معاویہ علی کا دشمن تھا، نا میں اللہ گواہی دیتا ہوں رحماء بینہم، وہ ان کے دل آپس کے اندر ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے۔ اس لیے فریقین کی کتابیں گواہیاں دیتی ہیں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخری وقت تک جب منبر پہ کھڑے ہوتے تھے کہا کرتے تھے الہنا واحدن کتابنا واحدن نبینا واحدن۔ آ میرے ماننے والو، خبردار معاویہ اور اس کے لشکر کے بارے میں برا نہ کہنا، اس لیے کہ الہنا واحدن، ہمارا معبود بھی ایک ہے، کتابنا واحدن، ہماری کتاب بھی ایک ہے، نبینا واحدن، ہمارا نبی بھی ایک ہے۔ اختلاف ہو گیا ہے صرف قتل عثمان کے معاملے کے اندر، خبردار ان کے معاملے کے اندر بد زبانی نہ کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تعریفیں کرتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین۔ علی کو بکنے والا بھی جہنمی ہے، معاویہ کو بکنے والا بھی جہنمی ہے، صدیق کو بکنے والا بھی جہنمی ہے، فاروق کو بکنے والا بھی جہنمی ہے، حسن کو بکنے والا بھی جہنمی ہے، حسین کو بکنے والا بھی جہنمی ہے، بی بی فاطمہ کو بکنے والا بھی جہنمی ہے، اما عائشہ صدیقہ کو بکنے والا بھی جہنمی ہے۔ اللہ ان سب کا کیا ہے؟ فرمایا اخواناً علی سرر متقابلین۔ نعرہ تکبیر! نشستیں سجی ہوں گی جنت میں، ایک طرف معاویہ بیٹھا ہوگا تو سامنے پیارا علی بیٹھا ہوگا۔ زندہ باد! زندہ باد! زندہ باد! بھائی 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 بھائی! ایک طرف حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوں گے، سامنے صدیق اکبر ہوں گے، سامنے فاروق اعظم ہوں گے، سامنے عثمان ذو النورین ہوں گے۔ اللہ اکبر میرے عزیز، خیال کرنا، چلتے چلتے بات سمجھ۔ خیر اس بات کو پہلے پورا کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ شہزادہ ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ صلح کروائے گا۔ اور اہل تشیع کی کتابیں بھی لکھتی ہیں وہ وقت آیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا کہ یہ جو میرے دیوانے بنے بیٹھے ہیں اصل کے اندر تو یہ میرا سودا کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے جو زیادتی میرے بابا سے کی ہے وہی میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ ایک مشہور بات ہے الکوفی لا یوفی، الکوفی لا یوفی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ بھتیجے نے پیغام بھیجا چاچا کو۔ چاچے کا جواب سنو نا۔ چاچے نے سفید سادہ کاغذ بھیج دیا، فرمایا بھتیجے جیسے تو چاہتا ہے ویسے صلح ہے، بھتیجے جیسے تو چاہتا ہے ویسے صلح ہے۔ صلح ہو گئی۔ جواب دو گے؟ چاچے سے کیا سمجھ کے صلح کی؟ آج تو مصیبت یہ ہے نا کہ معاویہ کا نام سنیوں کو بھی برداشت نہیں ہوتا۔ خیال کیجئے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مرشد کے بڑے پیارے لاڈلے اور محبوب صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں، اس لیے خیال کر۔ صلح ہو گئی، لمبی بات ہے۔ اب آگے چلو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی یا نہیں کی؟ حضرت عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی یا نہیں کی؟ حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی یا نہیں کی نا؟ تو معلوم ہوا ابو بکر صدیق حضرت علی کا امام ہے،
حضرت عمر حضرت علی کا حضرت عثمان حضرت علی کا امام ہے. اب حیدری وہ ہوگا جو صدیق کو اپنا امام مانے گا, حیدری وہ ہوگا جو فاروق کو اپنا امام مانے گا, عثمان کو اپنا امام مانے گا, اور صدیق فاروق عثمان کو بکنے والے کا علی حیدر قرار سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے خیال کرو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں, مسئلہ یاد کر, ہر جگہ حاضر و ناظر, ہر کسی کے حالات کو دیکھنے والا اکیلا کون ہے؟ دوسرا مسئلہ بھی یاد کر, مشکل کشا, مرضیوں والا, اپنی چاہتوں کو پورا کرنے والا اکیلا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. او میرے بندو, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہوتا وہ ہے جو چاہتا کون ہے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں میدان کربلا کے اندر. دو روایتیں آ رہی ہیں اکٹھی. ایک روایت کے اندر ہے آگے آپ کے ساتھی لڑ رہے ہیں, اللہ عالم بحقیقت ہی, پیچھے آپ بیٹھے اپنے گھوڑے کے اوپر, قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اللہم بِکَ سِکَتِی فی کل کرب ورجائی فی کل شدت. اللہ میرا ہر تکلیف پہ اعتماد صرف تجھ پہ ہے. حسینی بننا کوئی آسان ہے؟ ادھر تو ملنگ کہتا ہے کبھی پنج تن پاک کو پکارا ہے, کبھی یا علی مدد, کبھی یا بی بی فاطمہ مدد, اور حضرت حسین کیا کہہ رہے ہیں اللہم بِکَ سِکَتِی فی کل کرب. اللہ ہر دکھ تکلیف میں حسین کا اعتماد صرف تجھ پہ ہے. ورجائی فی کل شدت, اللہ ہر سختی میں میری امید بھی صرف تجھ سے ہے. اس لیے میرے عزیز مسئلہ یاد رکھ, حسینیت کیا ہے کہ پکار کے لائق ہے تو اکیلا کون ہے؟ اس کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کو نہیں پکارا, اپنے نانا کو یا محمد کہنا ہے, انہاں وہابیاں سڑدیاں رہنا ہے. او میرے بھائی, چھوڑ سڑدیاں رہنا کو, حسینی بن. اور میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا کو بھی, بابا کو بھی, اماں کو بھی نہیں پکارا. کیوں نہیں پکارا؟ نانا نے بھی سبق یہی پڑھایا تھا, فَدُعُوا اللَّهَ مخلصین لہ الدین. میرے شہزادے, جب تکلیف آ جائے تو پکارنا صرف کسے؟ اماں نے بھی لوریاں دیتے ہوئے یہی مسئلہ پڑھایا تھا. میرے شہزادے, پکار کے لائق اکیلا اللہ ہے, اللہ کے سوا پکاریں سننے والا کوئی نہیں. بابا نے بھی انگلی پکڑوا کے یہی مسئلہ پڑھایا تھا. او شہزادے, جب تکلیف آ جائے, دکھ آ جائے, مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے تو کسی نبی کو نہیں پکارنا, کسی ولی کو نہیں پکارنا, کسی پیر کو نہیں پکارنا, کسی فقیر کو نہیں پکارنا, اس لیے کہ پکاریں سننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ مجھے اس دن ایک ساتھی نے پوچھا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مسئلہ تھا. میں نے کہا یار, میرا دل یہ کہتا ہے جس طرح بعض آیات ہیں معلوم المعنی مجہول المراد, اس طرح یہ واقعہ کربلا, شہادت عثمان, یہ جنگ صفین, جنگ جمل وغیرہ, یہ چند واقعات ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمارے پاس قرآن حدیث تو ہے نہیں, لہٰذا یہ من وجہ غیب کا حصہ ہے. فیصلے ہوں گے انشاءاللہ قیامت کے دن. فیصلے کب ہوں گے انشاءاللہ؟
قیامت کے دن کھل کے بات پتہ چل جائے گی. جب انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوں گے نبی کے سب صحابہ نے, تب رافضی کو پتہ چلے گا کہ نبی کے صحابہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو سکتے. پتہ اسے آج بھی ہے ویسے. خیر, آخری بات, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی, نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی. اس کے 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہو گئی؟ وفات. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی شادیاں کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی بیویوں سے پیدا ہوئے, ان بیٹوں میں ایک کا نام ابو بکر ہے, ایک کا نام عمر ہے, ایک کا نام عثمان ہے. حضرت حسن کے ایک بیٹے کا نام بھی ابو بکر, ایک کا نام عمر, ایک کا نام عثمان. حضرت حسین کے بھی ایک بیٹے کا نام ابو بکر, ایک کا نام عمر, ایک کا نام عثمان. اچھا, کسی امام باڑے کا نام دیکھا ہے امام بارگاہ ابو بکر صدیق؟ عمر فاروق کے نام پہ, عثمان ذو النورین کے نام پہ. حضرت علی تو بیٹوں کے نام ان کے نام پہ رکھ رہے ہیں, پہلے امام. حضرت حسن تو بیٹوں کے نام ان کے امام پہ رکھ رہے ہیں, دوسرے امام. حضرت حسین تو بیٹوں کے نام ان کے نام پہ رکھ رہے ہیں, تیسرے امام. اور تمہارا عقیدہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے, امام سے غلطی بھی نہیں ہوتی. معلوم ہوا کہ ابو بکر عمر نام رکھنا تو تمہارے اماموں کی سنت ہے, اور جو اپنے امام کی سنت نہ مانے اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہے. اس لیے خیال کرو. خیر, الحاصل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. لیکن اب سوال ہے, شہادت پہ پیٹنا چاہیے, شہادت پہ رونا چاہیے, شہادت پہ ماتم کرنا چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. لوگو جو میری توحید کے لیے میرے دین کے رستے میں یا ظلمن شہید ہو جائے, اسے عام مردہ مت سمجھو. ہے تو مردہ, اور بولو ہے تو مردہ. اس دن ایک ساتھی کہتا ہے جی قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو, اور تم کہتے ہو ہے تو مردہ. میں نے کہا میں نہیں کہتا, اللہ خود کہتا ہے اموات غیر احیاء. اللہ خود کہتا ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا کل نفس ذائقۃ الموت کل شیء ہالک الا وجہہ کل من علیہا فان. تو اس کل من علیہا فان میں شہید ہے, کل نفس ذائقۃ میں شہید ہے, کل شیء ہالک میں شہید ہے, الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا میں شہید ہے, اموات غیر واحیاء میں شہید ہے. میں نے کہا پھر تو سوال اللہ سے کر, اور چل مل کے کرتے ہیں. اللہ تو ادھر کہتا ہے مردہ کہو مت, آل عمران میں کہتا ہے مردہ سمجھو مت, اور پھر قرآن میں بار بار کہتا ہے مردے ہیں مردے ہیں مردے ہیں مردے ہیں. اللہ مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ بل احیاء, شہید ہیں تو زندہ, لیکن زندہ تمہارے پاس نہیں, زندہ میرے پاس ہیں. زندہ تمہارے پاس نہیں, زندہ میرے پاس ہیں. بل احیاء عند ربہم ای عند ربہم اذ قالت رب ابن لی عندک. کہنے لگی آسیہ ربا میرے لیے گھر بنوا اپنے پاس, میں تیری عزت کے لیے تیری توحید کے لیے فرعون کا بنگلہ چھوڑ کے آ رہی ہوں, خاتون اول کا عہدہ چھوڑ کے آ رہی ہوں, اور سارے پروٹوکول چھوڑ کے آ رہی ہوں, اللہ سب قربان کر کے آ رہی ہوں. میں اللہ تجھ سے ایک چیز مانگنے لگی ہوں. اللہ نے پوچھا مانگتی کیا ہے؟ کہنے لگی رب ابن لی عندک, اللہ میرے لیے گھر بنوا, عندک ای عند الرب, عندک ای عند
इंदा रब्बिहिम, इंदा का ऐ फिल जन्ना, इंदा का बैतन फिल जन्ना। कुरान कहता है शहीद जिंदा है अल्लाह के पास। अल्लाह के पास का मतलब क्या है? जिंदा है जन्नत के पास। आ गई उम्मे हारसा, नबी अलैहिस्सलाम से कहती है ऐ अल्लाह के नबी बता तो सही ना, मेरा बेटा हारसा जो बदर में शहीद हुआ है, बता तो सही ना मेरा बेटा हारसा जन्नत में है या कहीं और है? इन काना फिल जन्नत सबर, तो अगर मेरा बेटा हारसा जन्नत में है फिर तो अच्छी बात है, मैं सबर करूंगी। लेकिन अगर मेरा बेटा हारसा जन्नत में नहीं है, फसतरा मा असना, आप देखेंगे मैं कैसे बहन करती हूँ, कैसे मैं दुख का इजहार करती हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाह बलते, और क्या तू पगली हो गई है? अल्लाह की क्या कोई एक जन्नत है? नाना बल ही जनानो ना, अल्लाह की तो कई जन्नतें हैं। व इन नबना का असाबल फिरदौसल आला, और हारसा तेरा बेटा तो जन्नतुल फिरदौस पहुंच गया है। और शहीद कहते ही उसे है, शहीद उसकी रूह बदन से आउट होती है, जन्नत में इन होती है। बदन से आउट, जन्नत में इन, की लदखुलिल जन्ना, इसका नाम शहीद है। और जो जन्नत चला जाए, किधर चला जाए? जन्नत चला जाए, उसके पीछे पीटा जाता है? हाँ, कोई राफजी मरे तो पीटो राफजी को, सीधा जहन्नुम गया है, पीटो से। हमारे हुसैन को क्यों पीटते हो? हमारा हुसैन तो सीधा जन्नत गया है। और जो जन्नत चला जाए उन्हें पीटा नहीं करते, उन पे मातम नहीं किया करते, हाँ, उनके पीछे ये बैन नहीं किया करते। इसलिए अर्ज कर रहा हूं सच्चा हुसैनी बन। और सच्चा हुसैनी वो है जो कट्टर तौहीदी है। और कट्टर तौहीदी तब बनेगा कि पक्का इशाती बन। क्या बन? हाँ, तौहीद का दर्स कुरान देता है और कुरान का दर्स इशाती देता है। ज़ालिका फज़लुल्लाह, ये अल्लाह का हम पे फजल है, खुदा की कसम। हम इशाती अगर सारी जिंदगी सजदे में गुजार दें, हम अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। मसलक हक जमीयत इरशादुत तौहीद व सुन्नह जिंदाबाद। मसलक हक जमीयत इरशादुत तौहीद व सुन्नह जिंदाबाद। उलमाए हक उलमाए इरशादुत तौहीद व सुन्नह जिंदाबाद। इसलिए हमारे साथ न जोड़, कुरान के साथ जोड़। हमारे साथ न जोड़, कुरान के साथ जोड़। तुझे कोई दावत देगा अपने बुजुर्ग की, अपने उस्ताद की, अपनी पार्टी की, अपने फिरके की, कुर्बान जाऊं वो इशाती हो तुम्हारे मुकद्दर पे, अपने मुकद्दर पे, अपने अकाबिरीन के लिए दुआ गो हूं। रब्बा हमारे अकाबिर पे रहमत नाजिल कर। रब्बा उनको करवट करवट जन्नत में जगह नसीब फरमा। रब्बा उनके दरजात को बुलंद कर। उन्हें हमें कौन सा राह लगा दिया। हम कहते हैं लोगो आओ, कुरान हम खोलेंगे, आयत पे हाथ हम रखेंगे। कुरान कहेगा जिस पे मौत आ जाए वो सुनता। कुरान कहेगा जो मारे जाए उसकी रूह क़यामत से पहले लौटती। कुरान कहेगा नबी का हर सहाबी जन्नती है। कुरान कहेगा अल्लाह के सिवा आलिमुल गैब, अल्लाह के सिवा मुख्तारे कुल, अल्लाह के सिवा बेटे बेटियां देने वाला, नफे नुकसान का मालिक, खोटी किस्मतें खरी करने वाला, दिलों के हाल जानने वाला कोई नहीं। हमारी न मान, कुरान की मान। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ